اپنے عقیدے کو سیکھنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی تاجدار ختم نبوت کے نعرے تو بہت لگائے، نعرہ تو لگا لے تاجدار ختم نبوت کا، بار بار تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے، کبھی ان سے پوچھ لینا کہ بتائیے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ 10 میں ختم نبوت پر ذرا کلام بھی فرما دے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، نعرہ تو ذوق سے لگا رہے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ علم غیب مانتے ہیں، حضور کا، حضور کو مختار کل مانتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، حضور کو یہ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اس کو ان عقیدوں کا مطلب ہی نہ پتا ہو، ان عقیدوں کا جب مطلب ہی نہیں پتا ہوگا تو ان کا دفاع کیسے پتا چلے گا، ان کا دفاع کیسے کرو گے؟ سب سے پہلے تمہیں تمہارے عقیدوں کا مراد پتا ہونا چاہیے۔ آج کل اہل سنہ پہ یہ بہت زیادہ کلام کیا جاتا ہے، ہمارے اپنے نوجوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں اور بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے کا تصور ہے، یہ کیا شرک پر مبنی عقیدہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام دیتے ہیں؟ یا جو اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس پر اہل سنہ پہ بہت اختلاف کیا جاتا ہے کہ یہ حضور کو دینے والا مانتے ہیں جبکہ دینے والا اللہ ہے، تو حضور علیہ السلام کو دینے والا مانگنا شرک ہوگا، یا حضور علیہ السلام کو شفا دینے والا مانگنا شرک ہوگا، یا حضور علیہ السلام کو مشکل کشا ماننا شرک ہوگا۔ تو اس پر آپ کو پہلے اپنا عقیدہ پتا ہو تاکہ پھر آپ اس کا جواب بھی دے سکو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی سن لو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بخاری کی حدیث کے مطابق اس عقیدے کو کیا خوب سمجھا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس حدیث کو اگر نگاہ ایمان سے دیکھا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس حدیث سے سب سے پہلے پتا چلا کہ خزانے اللہ کے ہیں، خزانے سارے اللہ کے ہیں، خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چابیاں مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمت کی چابی، یہ نہیں فرمایا کہ رزق کی چابی، یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کی چابی، یہ نہیں فرمایا کہ جنت کی چابی، کہا حضور نے مطلقاً فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب دینے والا اللہ ہے لیکن چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اب جب حضور سے مانگا جائے گا تو اس عقیدے سے مانگا جائے گا کہ حضور جو خزانے دیں گے وہ خزانے بھی اللہ کے، خزانے بھی اللہ کے، اختیار بھی اللہ کا عطا کرتا، اور حضور علیہ السلام کو خزانوں کی چابیاں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مت نہ مارے خدا کسی کی تو وہ ایسی بات کرے، اسی کی زبان پہ ایسی بات آئے گی یا تو جاہل ہوگا سرے سے یا جس کے سینے میں بغض مصطفیٰ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہو، کوئی پوچھے کہ شرک پہ کرتے ہو، ڈاکٹر سے آ کے شفا مانگتے ہو، شفا ڈاکٹر نے دینی ہے یا اللہ نے دینی ہے؟ جواب دیتے ہو بھائی ڈاکٹر کون ہوتا ہے شفا دینے والا؟ شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ تو پوچھو بھائی پھر ڈاکٹر کے پاس مغز کھپانے کیوں آئے ہو؟ وہ بولیں گے ڈاکٹر نے شفا نہیں دینی، شفا اللہ نے دینی ہے، ذریعہ ڈاکٹر نے بننا ہے۔ کہا یہاں تو ذریعہ اور وسیلہ کو مان رہے ہو، مصطفیٰ کی باری میں تمہیں وسیلہ سمجھتے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا خزانے اللہ کے ہیں، چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دینا اللہ نے ہے، خزانے بھی اللہ کے، حقیقتاً دینے والا بھی اللہ، لیکن جب اللہ چابی مصطفیٰ کو دے رہا ہے اور مصطفیٰ بخاری کی حدیث میں ہی اعلان فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، صرف میں بانٹتا ہوں ان سے جو کچھ اللہ دیتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب حضور سے مانگنا شرک نہیں ہے، بس فرق یہ ہے ملتا سب کو حضور سے ہے، کچھ کھا کے گاتے ہیں کچھ کھا کے غراتے ہیں، ہم سنی خوش نصیب ہے جو کھاتے بھی حضور کا ہے اور کھاتے بھی حضور کا ہے۔